الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا؟ یعنی ایسا عمل جس کی وجہ سے لوگ آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ تعداد میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ لوگوں کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیے۔ ایسے موقع پر مقصد سوال نہیں ہوا کرتا تھا، صرف حضرات صحابہ کو تعلیم دینا اور ان کو نصیحت کرنا مقصود ہوتا، تو حضرات صحابہ بھی جواب میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اس کا جواب تو اللہ اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اور یہی ادب اور طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی بڑا چھوٹے سے سوال کرے، والد ہے وہ اپنی اولاد سے سوال کرے، تو اگر مقصد ان کو تعلیم و تربیت دینا ہے، امتحان لینا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر بہتر ہے کہ وہ یہی کہے کہ آپ ہی بخوبی اس جواب سے واقف، جیسا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی وہ جواب بیان فرمایا کہ وہ عمل جس سے لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوں گے وہ دو اعمال ہیں، دو صفات ہیں، دو عادتیں ہیں، ایک تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تقوی ہے اور دوسرا بہترین اخلاق ہیں، اچھے اخلاق۔ تو تقوی آسان لفظوں میں ہم اللہ کا ڈر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں بٹھانا، تو در حقیقت اللہ کا ڈر ہی وہ واحد عنصر ہے جو انسان کو طاعات پر آمادہ کرتا ہے اور گناہوں سے روکنے میں مددگار اور معاون بنتا ہے۔ آج اگر طرح طرح کی ادارے ہیں، طرح طرح کی ایجنسیاں ہیں، طرح طرح کے فورسز ہیں، لیکن جرائم رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ چور و چکے پھر بھی آزاد ہیں، راہزن پھر بھی آزاد ہیں، لوٹ مار کرنے والے بھی آزاد ہیں، اور قتل و غارت گری کرنے والے بھی آزاد ہیں، فسادات مچانے والے بھی آزاد ہیں۔ حالانکہ کئی طرح کی ایجنسیاں، کئی طرح کے ادارے، کئی طرح کے فورسز کام کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک نسخہ بیان فرمایا کہ جو واحد حل ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جب تک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا وہ ان جرائم کو ترک نہیں کرے گا۔ آلات کا خوف، اداروں کا خوف، سزاؤں کا خوف، جیل کا خوف، یہ وقتی اور عارضی چیزیں ہیں۔ پھر ہمارے ملک کے قانون کا بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ چند پیسوں کے سہارے سارے مجرمین باہر آ جاتے ہیں، ذرا سی رشوت دے دی بس چھٹکارا ہو جاتا ہے، چھٹی مل جاتی۔ تو اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو وہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اللہ کے حق بھی ادا کرے گا، عبادات و طاعات کا بھی اہتمام کرے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو وہ گناہوں سے بھی اجتناب کرے گا۔ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھے شخص کو اگر گناہ سے روکنے والا کوئی نسخہ ہے، کوئی ذریعہ ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ادھر سے کوئی دیکھ رہا، نہ بائیں سے کوئی دیکھ رہا، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں،
تو اس وقت گناہ سے روکنے کا انسان کے پاس کوئی آلہ، کوئی ادارہ موجود نہیں ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو گناہ سے روک سکے۔ ہاں اگر کوئی نسخہ موجود ہے، کوئی ذریعہ ہے، تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، یہ دل میں ہوگا تو انسان کی خلوت اور انسان کی جلوت دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، کیونکہ عقیدہ اور ایمان اس کا بنا ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ اور میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی کا حاصل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، اگر آپ کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہوں جو راستہ انتہائی تنگ ہو اور راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بھی بڑا تنگ ہے، آپ بتلائیے کہ ایسے راستے سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں اس طرح گزروں گا کہ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹوں گا، اپنے جسم کو بھی سکیڑوں گا اور بچ بچ کر چلنے کی کوشش کروں تاکہ میرے کپڑے نہ پھٹیں، میرا جسم جو ہے نا وہ کانٹوں کی زد میں آ کر لہو لہو نہ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ بس یہی چیز تقویٰ ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک راستہ اور گزرگاہ ہے، اس کے دائیں بائیں ہر طرف خاردار گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ یہاں سے بچ بچا کر وہی آدمی نکل سکتا ہے جو اپنی آنکھوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی، اپنے خیالات کو بھی، اپنی توجہات کو بھی سمیٹ کر سکیڑ کر چلے گا تو وہ یہ دنیا کی خاردار گناہوں کی جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، ورنہ انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، تقوی یہ واحد ذریعہ ہے جو جنت میں بکثرت داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات حسن الخلق، اچھے اخلاق، انسان کے اخلاق اچھے ہوں، ہر ایک سے مسکرا کر ملے، لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرے۔ اچھے اخلاق کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اچھے اخلاق کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ انسان بروں کے ساتھ بھی اچھا کرے۔ یہ سوچ کے بھائی اچھوں کے ساتھ تو ہم اچھا کریں گے لیکن بروں کے ساتھ جیسے کو تیسا کی بنیاد پر بروں کے ساتھ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا پورا حصہ یہی ہے کہ انسان اچھوں کے ساتھ بھی اچھا کرے، جنہوں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ان کے ساتھ بھی اچھا کرے، اور اخلاق کا دوسرا حصہ یہ ہے جس سے ہی اخلاق مکمل ہوتے ہیں کہ جنہوں نے برا کیا ہے انسان ان کے ساتھ بھی اچھا کرے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہم سے کسی کی غلط بات جو ہے قبول نہیں کی جاتی، برداشت نہیں کی جاتی، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، ہر ایک کی اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے۔ اصل کمال تو یہ کہ آدمی دوسرے کی بری بات برداشت کرے۔ کسی نے اچھی بات کہہ دی، آپ کی تعریف کر دی، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا، یہ تو ایک برا آدمی بھی ہے تو وہی برداشت کرتا ہے، بلکہ خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ اصل کمال تو اس میں ہے کہ انسان دوسرے کی بری بات کو برداشت کرے، اس پر تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس پر جو ہے نا صبر کا اظہار کرے اور اس پر جو ہے نا وہ آپے سے باہر نہ ہو۔ یہ ہے عمدہ اخلاق جس کی اس حدیث مبارک کے اندر اہمیت بتلائی گئی کہ یہ بکثرت جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ بکثرت جہنم میں داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ الاجوفان، دو چیزیں ہیں، دو کھوکھلی چیزیں ہیں، ایک الفم والفرج، ایک آدمی کی زبان ہے اور دوسری آدمی کی شرمگاہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے لوگ جس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ زبان کا بے قابو ہونا، زبان کا غلط استعمال، کثرت کے ساتھ انسان کے بدن سے جس حصے سے کثرت کے ساتھ گناہ صادر ہوتے ہیں وہ زبان ہے۔ سب سے زیادہ گناہوں کا صدور جس عضو سے ہوتا ہے وہ انسان کی زبان ہے۔
اس لیے بعض روایات کے اندر آتا ہے جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو آدمی کے سارے بدن کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر تو دن بھر صحیح سالم رہی تو ہم بھی صحیح سالم رہیں گے، اگر تو ہی صحیح نہیں رہی تو ہمارا بچنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو یہ زبان جب بے قابو ہوتی ہے تو پھر انسان پٹتا بھی ہے، مار بھی کھاتا ہے، دنیا میں دیگر اعضاء بھی مجروح ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت والے دن بھی حال یہی ہوگا۔ اس زبان کی بے قابو ہونے کا نتیجہ پورے بدن کو، پورے جسم کو سہنا پڑے گا۔ تو یہ زبان ہے جس سے کثرت کے ساتھ آپ دیکھ رہے نا، بڑے بڑے جو گناہ ہے، غیبت کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، گالم گلوچ کا گناہ، اور اسی طرح تکبر اور بڑے بول کا گناہ، اسی طرح جو ہے کسی پر بہتان تراشی کا گناہ، چغل خوری کا گناہ، یہ سارے بڑے بڑے گناہ انسان کی زبان سے، یہ تو بڑے بڑے میں نے شمار کیے، ایسے ان گنت ہیں جو آدمی اپنی زبان سے، جو زبان جس کے لیے سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، انسان کی شرمگاہ ہے، پوشیدہ اعضاء ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حفاظت کی ضمانت لے دے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک زبان ہے، دوسری شرمگاہ ہے۔ اگر آدمی ان کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ ان کا ناجائز استعمال نہیں ہوگا، حق حلال اور جائز اس کا استعمال ہوگا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو کثرت کے ساتھ لوگوں کے جہنم میں پھینکے جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کے جنت میں جانے کا جو سبب اور ذریعہ بنیں گے، وہ آدمی کے اچھے اخلاق ہیں اور تقوی اور اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی تقوی اور عمدہ اخلاق نصیب فرمائے۔